شریعت مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا، روزہ مکمل ہو گیا، سارے احکامات، حج دے احکامات، عمرے دے احکامات، دین دے احکامات، نماز دے احکامات، سارے جڑے مسائل سب کچھ جڑا ہے وہ مکمل ہو گیا۔ لہٰذا صحابہ کرام ایک دوسرے مبارک دیندے پیان، لیکن حضرت ابو بکر صدیق روندے پیان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھا گیا تسی کیوں روندے پر؟ فرمایا تھانوں کیا پتہ ہے، تھانوں کیا پتہ ہے، ان آیات مبارکہ دے اندر اللہ دس رہے نے سارے انبیاء کرام جدو دنیا دے اندر آندے ہیں، جدو انہاں دے مقصد جڑا ہے آمن دا دنیا دے اندر انہاں دی رسالت دا مقصد، توحید دا مقصد جدو پورا ہو جاوے ادو اللہ انہاں نو اٹھا لیندا ہے۔ لہٰذا ہن جدائی دا وقت ہے، اللہ دے رسول دا جڑا ہے ساڈے اتو اتنی بڑی رحمت اور شفقت والا ہاتھ جڑا ہے یہ ساڈے اتو اٹھ رہا ہے، اتنی بڑی شخصیت جڑی ہے انہوں اٹھایا جا رہا ہے، ایدی وجہ تو اسے پریشان ہے، اکھاں چوں آنسو زارو قطار رو رہے ہیں حضرت ابو بکر سے۔ جدائی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے بھئی جدوں وڈا کوئی دنیا تو جا رہا ہوئے اور خالی ہو اے ہی کہہ دے بھئی میں تو فوت ہو رہا میں جا رہا، اس موقع تے گھر دے سارے بالی بچہ رونے لگ جاندے، بیوی رو رہی ہے، بیٹے رو رہے ہیں، بھائی رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں۔ اس موقع تے جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزاں ویکھیاں فوراً رونا شروع کر دیا۔ آخری وقت آپ نے فرمایا ہن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دے وچوں باہر نکل دے ہویاں، اٹھنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی دی لگام آپ دے ہاتھ دے اندر ہے، حضرت معاذ نو اٹھنی دوتے بٹھایا ہوا ہے، معاذ نو فرما رہے نو یا معاذ لا تلقانی، او معاذ آئندہ سال تھوڑی تے میری شاید ملاقات نہ ہوئے، پھر تو میری ملاقات میری قبر دی زیارت کر سیں، میرے مدینہ شہر دی زیارت کر سیں، لیکن میری زیارت نہ کر سیں، مینوں خطبہ دین دے ہویا مسجد دے اندر نہ ویکھ سیں، مینوں جمعہ پڑھیں دے ہویا مسجد دے اندر نہ ویکھ سیں، مینوں نمازاں پڑھیں دے ہویا مسائل دس دے ہویا قرآن پڑھ دیاں پڑھیں دے ہویا مسجد دے اندر نہ ویکھ سیں۔ او معاذ لا تلقانی، مینوں کدی نہ ویکھ سیں گیا دنیا دے اندر، او معاذ میں چلا جا ساں گیا، میری قبر دی زیارت کر سے۔ اس موقع تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی زار و قطار رونا شروع کر دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرمایا ان اولی الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ او معاذ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میرے تو جتنا بھی تو دور چلا جاویں، فرمایا لوگاں دے وچوں میرے قریب وہ بندہ ہو سی جڑا متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، جڑا میری سنت تے چلن والا ہے، اللہ دے حکم نو سینے دے نال لاون والا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرن والا ہے، وہ بندہ میرے قریب ہے۔ لہذا معاذ پریشان نہ ہو، جتھائیں کدائیں ہو سے تو میرے قریب راس سے۔ تسلی دے چھڑی نا بھئی معاذ پریشان نہ ہو، زندگی چلو خیر ہے، اگلے سال میں نامی ہوئوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری سنت دتے چل سیں، تقوی اختیار کر سیں، تو انشاءاللہ ایمیں سمجھ تو میرے نال ہے، یعنی جتھے کدائیں بھی ہو سیں میری یاد تیرے دل دے وچ آندی راسی، لہٰذا پریشان ہونے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آخری سال تراویاں دوسرا کس دن اعتکاف جڑی ہے 20 دن دی کیتی، اعتکاف پہلے 10 دن دی کر دیان، آخری سال ہے، عبادت زیادہ تو زیادہ کر رہے ہیں اس واسطے کہ آخری سال ہے۔ اور ساڈا کیا حال ہوندہ ہے، اسی بالکل بے غم ہیں، بڑھڑیاں نوی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہن مثال دے طور کسے بندے دی کوئی لات بھج جاوے، کوئی زخم ہو جاوے، کوئی مسئلہ بن جائے، بڑھاپا دی اے ساریاں اے موت دیاں نشانیاں ہوندیاں۔
اتھوں تک علماء فرماندے ہیں کسے کوئی بندہ زخمی ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، ڈھے پہ ہے، ایویں سمجھو دی موت قریب آ گئی ہے۔ ساڑھے نال کتنے مسائل پیدا ہوندے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، اے موت دی نشانی، جسم کمزور ہو گیا، موت دی نشانی، لات بھاج گئی، موت دی نشانی، اے ساریاں نشانیاں سامنے ہیں، لیکن فکر ہی نہیں ہے۔ اس واسطے بھائیو بڑھڑے جڑے ہو اس چیز دا خیال کرو، نوجوان جڑے ہو سارے اس چیز دا خیال کرو، زندگی دا بھئی کوئی پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت زیادہ تو زیادہ استغفار دی کثرت کر رہے ہیں۔ آخری سال اعتکاف 20 دنوں دا کر رہے ہیں، عام طور تے 10 دنوں دا کر دے ہیں۔ آخری سال قرآن پاک دا دور ڈبل ہو گیا ہے، اور امی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ ایک ایک مجلس دے اندر جڑا ایک ایک مثال دے طور تے ایک ایک محفل ایک ایک مجلس دے اندر جتھے 10-12 بندے باندھے ہیں، آپ باندھے ہیں انہاں دے کول، اتھے 100 مرتبہ استغفار کر دیاں، اور زیادہ تر یہی کلمات پڑھ دیاں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اللہ دی حمد بیان کرو تے زیادہ تو زیادہ استغفار کرو۔ آپ زیادہ تو زیادہ اے کلمات پڑھ دیاں آخری وقت، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت دے نال اے کلمات پڑھ رہے ہیں۔ ساڑھے بڑھڑے جڑے معاف کریا ہے معذرت دے نال، جویں جویں داڑھی سفید ہوندی جاسی اتنا زیادہ تاشاں دے ڈاسن، اتنا زیادہ لڈو کٹے سن گئے، حساب لا لو۔ حالانکہ اس وقت بھائیو اور بڑھڑے لڑتے بھی بہویں نے، بھئی چھوٹی چھوٹی گال دوتے اپنی دوسرے نو دے نال لڑ پونا، چھوٹی چھوٹی گال دوتے بالاں دے نال لڑ پونا، حالانکہ اس وقت انہاں چاہیے اپنی تیاری کریں۔ اس واسطے زندگی دا کوئی پتہ نہیں، کسے موڑ دوتے کسے موقع تے مک سکتی نے۔ آخری وقت بالخصوص جڑا ہے جدو داڑھی سفید ہو رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، یا بیماری ایسی لگ چکی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ میں مر جاواں گا، زندگی ختم ہو رہی ہے، اس موقع تے کم از کم بندہ استغفار کر لے اور چہرہ جڑا ہے سنت دے مطابق بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اشارے مل رہے ہیں موت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال اپنی عبادت نو ودا دیتا ہے، پوری پوری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے، وقت ہی نہ کہیں ختم ہو جاوے۔ بہرحال پھر آخری وقت جدوں آیا جنت البقیع دے قبرستان دے اندر 28ویں سفر نو گئے، ساری کافی دیر تک شہدائے احد واسطے دعائے مغفرت کیتی، کافی دیر تک دعا کر دے رہے۔ اس تو بعد آپ دے سر مبارک دے اندر، جسم مبارک دے اندر بہت زیادہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی، بیماری آ گئی، سر دے اندر درد ہونا شروع ہو گیا۔ جمعرات والا دن ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات والا دن نے مغرب دی نماز پڑھاون واسطے مسجد دے اندر آ گئے۔ جدوں مسجد دے اندر پہنچے صحابہ کرام فرماندے نے آپ نے مغرب دی نماز پڑھائی، سورت مرسلات دی تلاوت کی تھی، سانو پتہ چل گیا کہ آپ دی طبیعت بہت خراب آئی، لیکن الحمدللہ ہن آپ دی طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے۔ آخر کار مغرب دا وقت گزریا تو طبیعت پھر خراب ہونی شروع ہو گئی، مغرب دا وقت گزریا تو طبیعت پھر خراب ہونی شروع ہو گئی۔ جدو طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی آپ نے فرمایا پانی لایا ہو، پانی لایا گیا مشکیزے دے وچ، وہ بار بار جسم دے تے ڈال رہے ہیں، اور پھر بھی یعنی کہ جسم دے وچوں حرارت نہیں ختم ہو رہی۔ عشاء دا وقت قریب آ گیا، جدو عشاء دا وقت قریب آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز واسطے جاواں، بار بار کوشش کر رہے ہیں نماز پڑھاون واسطے جاواں۔ اخیر پوچھیا عشاء دی نماز دا کافی ٹائم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کراونی ہے، صحابہ کرام دی جماعت انتظار دے اندر بیٹھی، آپ تو پوچھیا گیا، آپ نے پوچھیا ساڈی امی عائشہ صدیقہ کولوں، مومنہ دی ماں دے کولوں کہ عائشہ صدیقہ سنا مسلمان کس حالت ہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی انتظار دے وچ بیٹھن، وہم ینتظرون، تھوڑا انتظار پہ کریں دن مسجد نبوی دے اندر۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو جاوے نماز پڑھاوے۔
امی عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جڑے نرم دل والے ہیں تھوڑا مسلح خالی ویکھ کے تو برداشت نہ کر سکسن مسلح تے ڈہ جاسن۔ اس موقع تے آپ نے فرمایا او عائشہ صدیقہ تو کیوں مینوں خراب کر رہی غصے دے اندر فرمایا تو مینوں انہاں عورتاں دی طرح خراب کر رہی ہیں جنہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بھٹکاونا چاہیا ہے رستے تو، لہٰذا انہاں مصر دیاں عورتاں دی طرح مینوں بھٹکا نہیں، جاؤ انہاں نو حکم کرو حضرت ابو بکر صدیق نو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھاونی شروع کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھیاں دے ہاتھ مبارک رکھ کے مسجد وچ آ رہے آندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو پہنچے حضرت ابو بکر صدیق نے شور اور آواز سنی تو فوراً پیچھے ہٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ابو بکر مکانہ کا اپنی جگہ دے ٹھہرے رہو، ابو بکر اپنی جگہ دے ٹھہرے رہو۔ آخر کار ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے سجے پاسے بہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق مکبر بن گئے، یعنی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیندے رہے، حضرت ابو بکر صدیق اچھی تکبیر آدیان اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس طرح حضرت ابو بکر مکبر بن گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی۔ اچھا ویکھ لیو جتھوں حضرت ابو بکر صدیق نے جتھے نماز چھوڑی ہے اتھوں اگاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی۔ اچھا اتھے حساب لا لو کہ سورت فاتحہ دا مسئلہ بھی حل کر دیتا کہ سورت فاتحہ امام پڑھ رہا تو مقتدی خاموشی دے نال پیچھو سنے، امام جڑا ہے امام دی فاتحہ تو مقتدیاں دی فاتحہ، امام ہکے دا خطبہ سارے مقتدیاں واسطے کافی۔ ابو بکرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حدیث پاک چاہندہ ہے انہاں دی پہلی رکعت جڑی رکوع دے اندر ملے، سورت فاتحہ انہاں دی رہ گئی۔ اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ نہیں فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، یہ سارے اشارات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ہے عشاء دی نماز اس طرح مکمل ہوئی، پھر فجر دا وقت آیا، فجر دے وقت جڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فجر دی نماز حضرت ابو بکر صدیق پڑھائندے پہ نماز پڑھائندے ابو بکر صدیق جڑے ہیں پچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اپنے حجرہ مبارک دا۔ علماء فرمائندیں بعض خطبہ جوش دے وچے فرمائندیں کہ معلوم اس طرح ہوندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق دی امامت جڑی ہے اس دا انکار تو نہیں کر رہا۔ بہرحال ویکھیا اپنی کھیتی نو، اپنی اس یعنی فصل نو، اپنے اس پھل نو، اس اپنے باغ نو، سارا باغ لہلا رہے آئی، سارے دے سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھ دے پیا، کسے ایک بھی انہاں دی خلافت بلا فصل دا انکار نہیں کیتا، سارے صحابہ کرام انہاں دے پیچھے نماز پڑھ دے پیا۔ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی مثالاں دے دے کے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد الرسول اللہ اللہ دے رسول نے والذین معہ جڑے انہاں دے نال نے کافران دتے سخت ہی نے رحماء بینہم آپس دے اندر رحم دل نے تے انہاں دی حالت کیا ہے کدی سجدے دے اندر کدی رکوع دے اندر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دی رضا اور اللہ دا فضل چاندے نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دے چہریاں دوتے انہاں دے متھیاں دوتے اللہ فرماندے نے تساں سجدے دے آثار ویکھ سو گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھیتی نو لہلاندے ہوئے ویکھیا، حضرت ابو بکر آئے پھر اس تو بعد چاش دے وقت اجازت چاہی یا رسول اللہ علیہ وسلم
مدینہ دے قریب ایک بستی ہے، ہکو دے فاصلے دے اتھے میری بیوی راندی ہے، اج او دی باری ہے، اگر اجازت دیو تو میں اتھے جانا چاہنا۔ بہرحال اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام دعا کیتا، واپس آ گئے، بیر حضرت عباس ملے، فرمایا انہاں تو کوئی خلافت دے بارے یا کوئی اس بارے لکھوا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھئی خلیفہ کینوں بناونا نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیرت مصطفیٰ اور اسی طرح البدایہ والنہایہ دے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگاں دی خلافت لکھوا چھڑی تو قیامت تک ساڈا نام نہیں آونا، لہٰذا چھوڑ دیو اس گل نو۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعض لوگ تان کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت قلم دوات منگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کہ سانو اللہ دی کتاب کافی ہے۔ کتنا وڈا اعتراض کر دیں۔ دراصل وجہ اے ہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بیماری بہت زیادہ لاگو ہوئی آئی، بے ہوشی دا عالم آئی، اس موقع تے اختلاف پیدا ہو گیا، کئی لوگاں نے آکھیا قلم دوات لے آئیے کدائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے فوت نہ ہو جاویں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پریشان ہوئے، میں کدائیں قلم دوات لین جاواں واپس آواں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاویں، اصل جڑی گل لکھوانا چاہتے ہیں وہ ہی نہ رہ جائے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم تسی زبانی دس چھڈو میں یاد کر لینا۔ آپ نے فرمایا ترائے گلاں لکھوانا چاہنا، ایک گل اے ہے میرے تو بعد عرب دے وچوں جڑا ہے یہودیاں اور نصرانیاں اور مشرکین نے مکہ نو عرب دے وچوں کڈ دیا ہے، دوسرا کام یہ کرنا نے جڑے قاصد آندے ہیں مدینہ دے اندر دور تو وفد آندے ہیں انہاں دا احترام کرویا ہے، تیسری چیز آپ نے فرمایا تمسکو بکتاب اللہ، اور اللہ دی کتاب نو اچھی طرح پکڑ کے رکھے آئے۔ یہ چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھوانا چاہتے ہیں، خواہ مخواہ اعتراضات اور فساد۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، سنتاں عطا فرمائے۔